بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک انسان جو گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر توبہ کرتا ہے، یعنی بار بار گناہ کا کرنا اور بار بار استغفار کرنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے کسی بندے نے کوئی گناہ کیا، پھر اللہ سے عرض کی، اے میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہوں سے رکا رہا اور پھر کسی وقت گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ سے عرض کیا، میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اس کو بخش دے اور مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ و قصور معاف کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا اور پھر کسی وقت پھر کوئی گناہ کر بیٹھا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، ہے میرے مالک و مولا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے اور میرا گناہ بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک و مولا ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب جو اس کا جی چاہے کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والے جس بندے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، بعض شارحین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہی کا کوئی امتی ہو اور ممکن ہے کہ انبیاء سابقین میں سے کسی کا امتی ہو، لیکن اس عاجز کے نزدیک زیادہ قرین و قیاس یہ ہے کہ یہ کسی خاص اور معین واقعے کا بیان نہیں ہے بلکہ ایک کردار کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں بندے ہوں گے جن کا حال اور کردار یہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان کے باوجود ان سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ نادم و پشیماں ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سے بار بار گناہ سرزد ہوتے ہیں اور وہ بار بار سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ ایسے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی کریمانہ معاملہ ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے، یعنی میں اپنے بندے کو بخش دیتا ہوں، اس کا جو چیز چاہے وہ کرے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب اس کو گناہوں کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، بلکہ ان الفاظ میں بندے کے مالک و مولا کی طرف سے صرف اس لطف و کرم کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ اے بندہ، تو جتنی بار بھی گناہ کر کے اس طرح استغفار کرتا رہے گا، میں تجھے معافی دیتا رہوں گا اور تو اپنے اس صادق و مومنانہ استغفار کی وجہ سے گناہوں کے زہر سے ہلاک نہ ہوگا، کیونکہ استغفار ہمیشہ تریاق کا کام کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو بندگی کا کچھ ذوق نصیب فرمایا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مومن بندے کے ضمیر پر ایسے کریمانہ اعلان کا کیا اثر پڑے گا اور اس کے دل میں مالک کی کامل وفاداری اور فرمانبرداری کا کیسا جذبہ ابھرے گا۔ اس حدیث کی صحیح مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا یہ پورا مضمون اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اس روایت کی بنا پر یہ حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ گناہ کر کے استغفار کرے، یعنی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، وہ اگر دن میں 70 دفعہ بھی پھر وہی گناہ کرے اور اللہ کے نزدیک وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے۔ جامع ترمذی۔ گناہ پہ اصرار یعنی بے فکری اور بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اور اس پر دائم و قائم رہنا بڑی بدبختی اور بہت برے انجام کی نشانی ہے، اور ایسا عادی مجرم گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں۔ اس حدیث سے واضح فرمایا گیا ہے کہ اگر بندہ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یعنی معافی مانگے، تو پھر بار بار گناہ کرنے کے باوجود وہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، مگر ملحوظ رہے کہ استغفار صرف زبان سے نکلنے والے الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ دل کی ایک طلب ہے، زبان اس کی صرف ترجمانی کرتی ہے۔ اگر استغفار اور معافی
دل سے ہو تو بلا شبہ 70 دفعہ بلکہ 70,000 دفعہ گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی رحمت الہی کا مستحق ہے اور گناہ پر اصرار کرنے والے مجرم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے گناہ کبیرہ و صغیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے رجوع کریں اور دل سے استغفار کریں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔